بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ درود شریف استغفار ہماری وہ ہڈن پاورز ہیں جو ہماری سول کو، ہمارے ہارٹ کو، ہماری باڈی کو، ہمارے مائنڈ کو پاورز دیتی ہیں اور ہمیں صحیح ڈائریکشن میں لے کر جاتی ہیں۔ اگر اسے آپ واقعی پابندی سے پڑھتے ہیں، توجہ دھیان سے پڑھتے ہیں، اپنا فوکس اٹینشن دیتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں، قربانی کرتے ہیں اس کے لیے اپنی روٹین کی، اپنی چیزوں کی، ڈیفینیٹلی یو ول گیٹ وہ ریزلٹس ملیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ جو آپ کے گمان میں نہیں ہوں گے۔ ابھی انڈیا سے ہماری ایک بہن کا میسج آیا تھا، انہوں نے مجھے ایک خاتون کا ایکسپیرینس بھی دیا ہے اور ساتھ میں ایک عمل بھی دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ اس پہ ویڈیو لازمی بنائیں۔ بہت سارے لوگ اس وقت پریشان ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کے معاملات فرمائے۔ بتاتی ہیں کہ ان کی خاتون سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے بتایا کہ ان کے جو بیٹے ہیں وہ اسٹڈیز میں بہت اچھے ہیں۔ اب وہ جہاں ان کا ایڈمیشن کرانا چاہ رہی تھیں اس کے ایڈمیشن پر آلموسٹ 1 لاکھ کا خرچہ آ رہا تھا۔ اب کہتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ کی جو انکم ہے وہ اتنی نہیں ہے اور اسکالرشپ فی الحال وہاں سے نہیں مل رہی تھی۔ ابھی چاہتی ہیں کہ ان کے ہسبینڈ تو نہیں کر سکتے، لیکن کچھ ایسا سلسلہ ہو جائے کسی سے لینا بھی نہیں پڑے اور معاملات اچھے سے ہو جائیں، میرے بچے کا ایڈمیشن ہو جائے۔ تو بتاتی ہیں کہ پریشانی تھی، گھر بھی کرائے کا ہے، تو انہوں نے کسی بزرگ سے رابطہ کیا۔ اب وہ بزرگ جو ہیں کہتی ہیں کہ جو عمل دیتے ہیں الحمدللہ اس میں بڑی تاثیر ہے، اگر آپ کرتے ہیں توجہ دھیان سے تو بڑا فیض ملتا ہے۔ تو بتا رہی تھی کہ انہوں نے ان بزرگ سے بات کی تو انہوں نے 2 طریقے بتائے۔ انہوں نے کہا دونوں میں سے کوئی ایک طریقہ بھی آپ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کا کام بنے گا۔ 2 طریقے انہوں نے منت کے بتائے، ایک درود پاک کی منت کا کہ آپ ام البنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی منت لے لیں، اور اس طرح سے نہیں کہ 2 رکعت نماز نفل حاجات کے پڑھیں، اور اس کے بعد آپ یہ منت لے لیں کہ آپ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھیں گی، یا تو درود ابراہیمی پڑھ لیں لیکن ایک سٹنگ میں پڑھنا ہے۔ اگر آپ 1000 مرتبہ درود ابراہیمی ایک سٹنگ میں پڑھتے ہیں تو 4 سے 5 گھنٹے لگیں گے، تو سوچ کر لیجئے گا، یا پھر درود اہل بیت پڑھ لیں یا درود قرب مصطفیٰ پڑھ لیں، ٹھیک ہے، 1000 مرتبہ، اور اللہ سے یہ دعا کریں کہ جو میں درود پاک پڑھوں گی ام البنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روح مبارک کو ہدیہ کروں گی۔ تو اس طرح سے آپ اور پھر دعا کر لیں کہ اللہ ان کے وسیلے سے اور اس منت کے جو ہے فیض کے ذریعے سے میرا یہ کام بن جائے۔ کہتی ہیں پھر جب آپ کا کام ہو جائے تو آپ 1000 مرتبہ ایک ہی سٹنگ میں باوضو بیٹھ کر درود پاک پڑھ کر انہیں ہدیہ کریں، اور ساتھ میں صدقے کی بھی نیت کر لیں کہ میں اپنی دیکھ لیں حیثیت کہ میں اتنا صدقہ دوں گی اور جو ہے اس صدقے کا ثواب بھی انہیں کو ہدیہ کروں گی۔ تو کہتی ہیں ایک یہ طریقہ بتایا تھا، دوسرا طریقہ انہوں نے بتایا تھا کہ آپ 7 دفعہ سورہ یاسین پڑھیں، یعنی کہ آپ نے جو ہے اول آخر درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے 11 دفعہ، 7 دفعہ تعداد میں، اور پھر درمیان میں 7 دفعہ ایک ہی سٹنگ میں سورہ یاسین پڑھنی ہے، اور سورہ یاسین پڑھ کے اس کا ہدیہ ام البنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہدیہ کرنا ہے، اور پھر دعا کرنی ہے کہ جب میرا کام ہو جائے گا، میرا یہ حاجات ہے انشاءاللہ تعالیٰ، میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں دوبارہ 7 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ کے ان جو ہے مبارک ہستی کو ہدیہ کروں گی، اور صدقہ کر کے حسب التوفیق میرا جب کام ہو جائے گا تو اس کا ثواب بھی انہیں ہدیہ کروں گی۔ تو یہ 2 طریقے انہیں بتائے گئے۔ اب ان کے بیٹے کے ایڈمیشن کا مسئلہ تھا تو انہوں نے 7 دفعہ سورہ یاسین پڑھی اور منت بھی لے لی اور ہدیہ بھی کر دیا۔ اب کیا ہوا کہ یہ اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد ان کی ایک خالہ ہیں جو کہ ابراڈ میں رہتی ہیں، وہ انہیں رمضان میں خرچہ وغیرہ بھی بھیجتی ہیں اور ویسے بھی خیر خیریت لیتی رہتی ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ پچھلے دنوں ان کا فون آیا اور انہوں نے کہا کہ آپ مجھے اپنا اکاؤنٹ نمبر سینڈ کریں، میں آپ کو کچھ رقم بھیجنا چاہ رہی ہوں، اور انہوں نے پہلے ان کے بچے کے بارے میں پوچھا کہ آپ ایڈمیشن کرانا ہے تو کہاں کراؤ گی، کیا پلان ہے، اور سب کچھ انہوں نے کہا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اپنے بیٹے کی اچھی اسٹڈیز کراؤ، اور جو ہے میں تمہیں کچھ پیسے بھیج رہی ہوں، یہ تمہارے بچے کے ایڈمیشن میں کام آئیں گے۔ کہتی ہیں کہ انہوں نے یہی کہا کہ تمہارے شوہر جو ہے ان کا اتنی انکم نہیں ہے اور گھر بھی کرائے کا ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ تمہارے بچے اچھے اسٹڈیز گیٹ کریں تاکہ ان کا فیوچر اچھا ہو اور تمہارا جلد از جلد اپنا گھر ہو۔ کہتی ہیں کہ انہوں نے اکاؤنٹ نمبر مانگا تو انہوں نے اکاؤنٹ نمبر دیا تو انہوں نے 1.5 لاکھ روپے اس میں ٹرانسفر کیا، الحمدللہ، مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی، خود ہی سے بندوبست ہو گیا۔ کہتی ہیں جب 1.5 لاکھ روپے آ گئے ان کے اکاؤنٹ میں، انہوں نے پھر 7 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ کے جو منت تھی پوری کی، اور جو ہے جب یہ ایڈمیشن کے لیے گئی تو 1 لاکھ کی جگہ 90,000 ایڈمیشن میں لگے۔ جب بچے کے ڈاکومنٹس وغیرہ وہاں سبمٹ ہوئے اور بچے کا اتنی اچھی پرفارمنس تھی تو انہوں نے 10,000 کا ریلیکسیشن ان کو دیا، تو 90,000 کے ایڈمیشن پہ لگ گئے، باقی کے انہوں نے 5,000 جو ہے صدقہ کرے اور وہ بھی کسی بیوہ کی جو ہے مدد کی، اور اس کا ثواب بھی ام البنین کو ہدیہ کیا۔ تو کہتے ہیں کہ اس طریقے سے ان کا یہ کام ہو گیا، نہ کسی سے مانگنا پڑا، نہ کسی سے کہنا پڑا، نہ ادھار لینا پڑا، اور ان کے بچے کا ایڈمیشن بآسانی ہو گیا۔ کہتی ہیں کہ پھر کچھ ٹائم کے بعد ان کی جو بیٹی ہیں ان کی طبیعت خراب ہوئی، اور کافی زیادہ طبیعت خراب ہوئی، تو اب یہ ہاسپٹل لے کر گئیں تو ڈاکٹر نے کہا کہ دیکھیں اگر یہ ٹھیک ہو جاتی ہیں اس ڈیوریشن میں تو ویل اینڈ گڈ، ادروائز پھر کمپلیکیشنز ہوں گی۔ اب یہ بہت پریشان ہوئی تو انہوں نے پھر سے جو ہے منت لی، اب کی بار انہوں نے 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی منت لی۔
تو جب انہوں نے درود پاک 1000 مرتبہ پڑھ کے ہدیہ کیا، دعا کی، تو پتہ چلا کہ دوسری سٹی سے ایک ڈاکٹر آئے ہیں، ہومیوپیتھک کا علاج کرتے ہیں اور کافی جو ہے ان کی سکسیس سٹوریز ہیں اور لوگوں کو شفا ملتی ہے، لیکن نمبر بہت مشکل سے ملتا ہے ان کا۔ کہتی ہیں چونکہ انہوں نے منت لے لی تھی، دعا کر لی تھی، ان کا نمبر آ گیا، آلدو کہ بہت لیٹ ان کا نمبر آیا، لیکن ان کو اپوائنٹمنٹ مل گیا ان کا۔ ان کو یہ لے کر کے اپنی بیٹی کو وہاں پہ چیک اپ کرایا، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پرابلم ہے لیکن اتنا ایشو نہیں ہے۔ انہوں نے میڈیسن وغیرہ دی، کچھ چیزیں بتائیں کرنے کے لیے، اور پھر 1 ہفتے میں ان کی بیٹی میں ویزیبل رزلٹ آیا الحمدللہ اس بیماری سے۔ ورنہ جو پریویس ڈاکٹر تھے انہوں نے تو ایک طریقے سے ہاتھ اٹھا لیا تھا کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہوگی یہ کہہ کر، اور پھر الحمدللہ 1 ہفتے کے اندر ان کی بیٹی کی صحت یابی میں ان کو بہت اچھے ان کی ہیلتھ میں رزلٹ ملے۔ تو پھر انہوں نے 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ کے ہدیہ کیا اور جو ہے اس طرح سے منت پوری کی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے 2 دفعہ منت لی ام البنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، اور 2 مرتبہ انہیں ہدیہ کی، ایک دفعہ سورہ یاسین کا اور ایک دفعہ درود پاک کا، اور الحمدللہ اس کی برکت سے میرے دونوں کام ہوئے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر کسی کو بھی کوئی مسئلہ ہو اس پہ ویڈیو بنائیں، اور اتنی بڑی کوئی منت بھی نہیں ہے اور صرف ایک ہی دفعہ لینا ہے اور پڑھ کے ہدیہ کرنا ہے۔ اگر 7 دفعہ سورہ یاسین پڑھنے میں مسئلہ ہے تو درود پاک پڑھ لیں، درود پاک درود قرب مصطفیٰ یا درود اہل بیت یا جو ہے درود ابراہیمی، اور جب آپ کی منت پوری ہو تو ایک ہی سٹنگ میں بیٹھ کر آپ کو یہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے یا 7 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ آپ ان کی منت لیجئے اور اللہ کے حضور دعا کیجئے۔ اتنی مبارک ہستیاں ہوتی ہیں یہ، جب آپ ان کی منت لیتے ہیں، کوئی صدقہ خیرات کر کے انہیں ثواب ہدیہ کرتے ہیں یا ان کی روح کو اصال ثواب کرتے ہیں تو اللہ کے حضور دعا کرتی ہیں، اور پھر ان کی دعا کی فیض سے، ان کی دعا کی برکت سے بڑے بڑے کام بنتے ہیں، بڑی بڑی مشکلات ٹلتی ہیں، بڑے بڑے معجزات ہو جاتے ہیں جو کہ ہمارے لیے ناممکن ہوتے ہیں، لیکن اللہ عز و جل کے تو سب ممکن ہے نا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان ہستیوں سے اپنا رابطہ مضبوط کریں، ہدیہ کرتے رہیں اور دعائیں کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ خیر کے معاملات فرمائے گا۔ تو آپ لوگ خود بھی کیجئے، اگر کوئی آپ کی جان میں ہے تو اسے بھی بتائیے صدقہ جاریہ کی نیت سے کہ ہم سب کے کاموں میں آسانیاں اور لائف میں ہماری جو ہے امپروومنٹ آئے اور ہمارے مسئلے حل ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے، آمین۔